میرے خیال سے گفتگو کا آغاز عابد سلیری صاحب سے کر لیتے ہیں، کیونکہ عابد سلیری صاحب میں چاہتی ہوں بجٹ میں تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت، سیاست اور آنے والے الیکشنز پہ بات کریں گے۔ آپ اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک ایسی حکومت جو بالکل ان پاپولر ہو، عوام میں ڈیسیجنز لینے کی سکت نہ رکھتی ہو، مشکل سے ڈیسیجنز لے رہی ہو، اور پھر اس بجٹ کے بعد انہوں نے عوام میں واپس الیکشنز کے لیے بھی جانا ہے۔ خسارے کا بجٹ ہے، لیکن کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو انتخابی بجٹ ہوتے ہیں وہ ہر حکومت اپنے ٹینور کے اینڈ پہ پیش کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ خسارے کے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اس میں آمدنی کے بڑھا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے، اور اخراجات جو اسپیشلی پرو پبلک اخراجات ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے 2018 کا بجٹ تھا جو کہ پی ایم ایل این دور کا چھٹا بجٹ تھا، وہ ایک پیورلی الیکشن بجٹ تھا، پری الیکشن بجٹ۔ موجودہ حکومت جو ہے یہ والا جو بجٹ کل پیش ہوا ہے، اس کو میں پری الیکشن بجٹ اس لیے نہیں کہتا کہ اگر میں 2018 کے ساتھ اس کو کمپیئر کروں تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ حد تک ریئلسٹک ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے اس کے ریئلسٹک ہونے کی۔ سانحہ 9 مئی سے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پہ الیکشن میں ٹف ٹائم دے رہی ہوگی، اور اس وقت ظاہر ہے اگر وہ حالات نہ ہوتے 9 مئی والے تو یہ والا بجٹ یہ بڑا ان ریئلسٹک اور بہت زیادہ یہ پری الیکشن بجٹ ہوتا۔ 9 مئی کے بعد جیسا آپ نے ابتدائیے میں فرمایا جو پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو اب ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ڈی ایم جماعتوں کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے پائے گی الیکشن میں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگلی حکومت کس کی بن رہی ہوگی؟ اگلی حکومت ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم ہی میں شامل جماعتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بڑی پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی، خواہ وہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اس کے ساتھ جو بھی نئے گروپ شامل ہو رہے ہوں، الائنس کس طرح کا بھی بن رہا ہو۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو پھر ڈار صاحب کے پاس یہ جو بجٹ کل پریزنٹ ہوا تو ان کے لیے نیچرلی یہ بہت ضروری تھا کہ وہ ایک ایسا بجٹ پیش کرے جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل کابینہ کی میٹنگ میں بھی کہا، ڈار صاحب نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جاری ہے، چونکہ جو بھی حکومت میں آئے گا اگلے الیکشن کے بعد جو پہلا کام اس کو کرنا ہوگا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں جانا ہوگا، ری نیگوشیٹ بالکل شروع کرنا پڑے گا دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پاس۔ سو اس گورنمنٹ کو ایک طرح سے یہ تو ریلیف مل گیا نا کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط جو بعد میں آنی تھی ان کو تھوڑا ریلیف مل گیا وہ بجٹ دینے کے لیے، تنخواہیں بھی انہوں نے بڑھائی اور بھی کچھ ریلیف انہوں نے دیا۔ لیکن یہ پھر بھی ریئلسٹک ہے، صرف اس میں ریئلسٹک سے مراد اس طرح کا پری الیکشن بجٹ نہیں ہے۔ اب جو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آمدنی جو ہے وفاق کی اس میں تو آپ کے قرضے بھی پورے نہیں ہوتے، سود کی ادائیگی بھی نہیں ہو پاتی، اور اس کے بعد پھر آپ کو ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے، تنخواہیں بھی دینی ہے، پینشن بھی دینی ہے، پھر آپ کو ملک کی دفاعی سلامتی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے، تو بڑا سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سر گفتگو آگے بڑھاتی ہوں، I'll come back to you۔ محسن سلیری صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں، میں چاہتی ہوں اس سیگمنٹ میں سب کے اوپننگ کامنٹس آ جائیں اور ڈسکشن تھوڑی بڑھے آگے۔ محسن بیگ صاحب آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آتی ہوں، بجٹ کے حوالے سے اگر if you want to comment on something کہ آپ کے خیال میں نے آپ کی ایک ٹویٹ پڑھی تھی اور اس میں آپ نے معیشت کے حوالے سے 2023-24 کے حوالے سے آپ نے کچھ باتوں کی طرف انڈیکیٹ کیا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں اس میں واضح کیا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گی، وہ کون انیشیٹ کرے گا۔ اس میں ایران کا بھی ذکر تھا، دیگر بھی ذکر تھا، اور پھر وہ ٹویٹ کافی وائرل ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ وہ آپ نے ہی کی تھی، اور پھر آپ نے اس نے کہا کافی پیسہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ 23-24 کے درمیان میں پاکستان میں آنے کی گنجائش ہے، اس میں تھوڑا الیبوریٹ کر دیں شروع میں۔ بہت شکریہ یاسمین۔ بیسیکلی گورنمنٹ نے بہت انیشیٹو لے کے یہ 5 کنٹریز کے ساتھ لوکل کرنسی میں ایک معاہدہ کیا جو ہماری نیبرنگ کنٹری ہے، لیکن رشیا کے ساتھ بھی کیا۔ تو اس میں یہ کہ آپ کی کیونکہ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری ایکسپورٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکی، امپورٹ ہماری بالکل رک گئی، تو آپ کا جو را مٹیریل ہے جس سے مینوفیکچرنگ چیزیں ہوتی ہیں لوکلی اور پھر ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو اس میں اگر آپ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں تو نیچرلی ہمارے ہاں ایک بہتری صورت آ سکتی ہے۔ سلیری صاحب نے بہتر ایکسپلین کیا ہے، یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہتر لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے دیا ہے،
اور شاید ان کو یہ بھی بالکل اور مجھے بھی یقین ہے اور آج اب جو حالات بنے ہیں کہ یہ الیکشن اگر یہ اکتوبر میں ہو جاتے ہیں تو یہی لوگ واپس آئیں گے اور ان کو پھر اکانومی کے لیے سٹیبل کرنے کے لیے یا IMF سے یا جو بھی انہوں نے انیشیٹیوز لینے ہیں اس کے لیے ان کو 5 سال کا عرصہ مل سکتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم واپس آئیں تو ہم ایک سٹیبل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی اکانومی کے جو حالات ہیں یہ 4-5 سال پریشر میں رہے گی یہ اکانومی اور پاکستان کے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ نیچرلی ایز آؤٹ ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا. تو اوور آل میرا تو اس طرف اشارہ تھا کہ اگر آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا اس کو پروموٹ کیا جائے, بزنس کمیونٹی کو انوالو کیا جائے اور جو ہماری ریجن میں ٹریڈ ہے اس کو بڑھایا جائے. محسن بیگ صاحب آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن آپ نے ایک انڈیکیٹ کیا جس بات کی طرف, اس سے میں ایک سیکنڈ کویسچن کر کے افتخار صاحب کے پاس گفتگو لے جا رہی ہوں. آپ نے کہا کہ کوائٹ پاسبل کہ یہی لوگ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں عوام جب ووٹ ڈالتی ہے تو یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. اب ہم واپس روایتی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, PDM کسی قسم کی طرح اتحاد کر کے حکومت میں جائے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی بہت متحرک ہے اور کافی زیادہ پنجاب میں لوگ ان کو جوائن بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی سپیس بھی واپس ری گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.